انہیں بھی ایسا معمولی تھا، انہیں بھی پورے چکرہ لگا کے آیا ہوا تھا. انہیں بولا مل صاحب آپ عالم دین ہو کے ایسا بول رہے ہیں؟ میں بولا یہ کیا ہوگا رے بھائی، میں کیا بول دیا میرے بڑے بھائی، خالی 25 روپے کا ہار پہنتا تو اچھا تھا. بولا بری بات کیا بولا میرے بھائی، اس میں عالم کی غیر عالم کی بات کیا ہے؟ بولے مولانا پھول پہننا شرک ہے. لو گمت، میں ہیبت کھا گیا، یہ اپنے یہاں شرک کہاں سے پیدا ہوا؟ تھوڑے دن کا کپڑے پہننا شرک ہے، بولے تو مصیبت ہو جائیں گی میرے بھائی. پھول پہننا شرک ہے کہتے ہیں. میں بولا میاں پھول پہننا شرک کیسا ہوا میرے بڑے بھائی؟ میاں تے کو شرک کی تعریف معلوم ہے، تیرے سسرے تو بہت تعریف کرے، تو انجینئر ہے، بولے پڑھا لکھا آدمی ایسی جہالت کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ میں بولا میاں شرک بولتے کس کو؟ میں نے کہا سن بابا، شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی آپ کو؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. کیا ہے بھائی ذرا بولیے، نے کیا ہے تعریف بولیے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. میں پوچھا تو پھول پہناتے کہ کیا تو گاڈ بن گیا کیا بھائی؟ پھول پہننے سے کوئی خدا بن جاتا ہے کیا؟ میں بولا میاں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا، اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے. کیا پھول پہناتے کہ تم خدا کے برابر ہو گئے؟ میں پوچھا کیا پھول پہناتے کہ خدا کے جیسے ہو گئے؟ تو وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا، سمجھدار تھا، بولے مولانا واقعی طور پہ شرک کا تو پھول سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر میں بولا میرے بھائی آپ پہن لیجئے. تو پھر اب کیونکہ پوری ٹریننگ 4 مہینے 40 دن، کیا معاملی بات ہے؟ اتنی محنت میرے بھائی، اتنی محنت. اللہ اللہ، آج یہودیزم پریشان ہے میرے بھائی، امریکہ پریشان ہے کھٹکوں پہ. ہاں تو پھر اس کے بعد ہوا کیا، انہیں ٹرینڈ تھا، انہیں بولا مولانا رسول اللہ نہیں پہنے نا. بولو سبحان اللہ. میں بولا واہ، آج ڈیسائیڈ کر لیں گے، جو رسول کرے وہ کرنا، جو رسول نہیں کرے وہ نہیں کرنا. بولا بے شک جو رسول کریں گے میں وہی کروں گا، جو رسول اللہ نہیں کرے وہ میں نہیں کروں گا. چلا کے بولا، اس کے سسرے بھاگ کے آئے. تو میں بولا سن، یہ تو جو پہنا ہے میرے پیارے دولہے، یہ کیا ہے؟ شیروانی ایسا پکڑ گئے، یہ کیا ہے؟ بولا شیروانی. میں بولا رسول اللہ پہنے تھے. میں بولا چل نکال، جو رسول پہنے وہ پہننا، جو رسول کرے وہ کرنا، جو رسول نہیں کرے وہ. رسول اللہ شیروانی پہنے، پھول نہیں پہن رہا، کیوں؟ بولے تو رسول اللہ نہیں پہنے. بولا شیروانی رسول اللہ نہیں پہنے، پھر تو کیوں پہنا بھائی؟ اب شیروانی اتار لینے کی نوبت تھی، پریشان تھا، تو میں اور ایک ڈالا گولی. میں بولا یہ جو جگہ تم ٹھہرے ہوئے یہ کہاں ہے؟ بولے شادی خانہ. بولے رسول اللہ شادی خانے میں شادی کرے تھے؟ چل باہر نکل. پھر میں پوچھا وہ اندر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لڑکی کے بیچارے غریب بابا جان کھانا کھلا رہے ہیں، تمہارے کتنے لوگ آئے؟ بولے مول صاحب 300. میں بولا تمہاری تو پہلی شادی ہے، رسول اللہ کی 11 شادیوں میں بھی رسول اللہ 300 آدمیوں کو جمع نہیں کرے، اور تم ایک غریب بچی کے باپ کے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ 300 آدمیوں کو لا کے غریب بچی کے باپ کی محنت کی پیسوں کی کمائی پہ کھانا کھلا رہے ہیں. یہ رسول اللہ کرے؟ یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے. پھر یہاں کہیں کو قرآن یاد نہیں آئی؟ یہاں کیوں رسول یاد نہیں آئے؟ یہاں کیوں اللہ یاد نہیں آیا؟ یہاں کیوں اسلام یاد نہیں آیا؟ یہاں کیوں دین یاد نہیں آیا؟ جب اپنی بات آئی، دین کدھر بھی جائے تمہیں پرواہ نہیں ہے، کسی کا گلا گھوٹا جائے تمہیں پرواہ نہیں ہے. پھول کی بات آئی، دین یاد آ گیا. تو میں کہا سنو، تم کو پھول سے نفرت اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں چلایا جاتا ہے، ورنہ ان کو پھول سے نفرت کی دوسری وجہ نہیں ہے. اور ہم لوگ، ہمارے گھر میں گلاب کا جھاڑ لگا تو لے کے کھاتے نہیں. ہم لوگ جہاں بولے ہاں پھول لے کے کھاتے نہیں. ابھی پینا ہے اس کو پھول تھا لے کھائے کیا؟ ہم صرف اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں پہ جو پھول چڑھتا ہے اس کو کھاتے ہیں. پیارے دوستو، پھر اس کے بعد میں نے اس نوجوان سے کہا میاں ایمانداری سے بول، جوڑے کی رقم کتنی لیا؟ بولا خبردار جھوٹ بولا تو سسرے سے پوچھ لیتا ہوں. ڈرتے ڈرتے بولا مول صاحب 1 لاکھ لیا. بولا میں بولا تو اگر واقعی اللہ کا بندہ ہے، رسول اللہ کا غلام ہے، تو وہ بٹوا لیتے وقت یاد کرنا تھا نہیں رسول کو. میں بولا پھول پہنو، بولے تو رسول پہنے کیا پوچھتا؟ رسول بٹوا لیے تھے کیا؟ رسول اللہ جوڑے کی رقم لیے تھے کیا؟ نعوذ باللہ.
دیکھا میرے بھائی کدھر سے بس نوجوان بچے بھولے بچے ہمارے انجینئر ہے ایجوکیٹڈ ہے یا پھر جو ہے بیچارے جاب کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں ہوٹل میں کام کر رہے ہیں پیاز بیچ رہے ہیں ترکاری بیچ رہے ہیں کچھ بھی بیچارے غریب مسلمان ہیں ان کو پکڑ کے بول دیا یہ شرک ہے یہ بدعت ہے یہ شرک ہے یہ بدعت ہے یہ شرک ہے یہ بدعت اب انہیں وہی سمجھ رہا بیچارہ. ایک اور آخری مسئلہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں افضل حدیث کی طرف آتا ہوں. میں کو بھی دلچسپی آپ لوگ اچھا سن رہے بول کے ہو رہی سناؤں مگر ایک وعدہ کرے تو سناتا ہوں. اپنے گھر میں فاتحہ دلانا رسول اللہ پر ہر جمعہ فجر کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد سلام کا نذرانہ بھیجنا. بھیجیں گے نہیں؟ 2 رکعت پڑھ کے کون کون چلے جائیں گے ہاتھ اٹھاؤ. ارے ہاں 2 رکعت پڑھ کے کوئی نہیں جائیں گے پورا سلام پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ سلام پڑھ کے جائیں گے. اور اپنی مسجد میں ہو رہا وہاں تو پڑھنا ہی پڑھنا. اپنی مسجد میں ہو رہا وہاں تو پڑھنا ہی پڑھنا. جہاں نہیں ہو رہا وہاں کون کون پڑھیں گے ہاتھ اٹھاؤ. میں پڑھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں نہیں ہو رہا وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. پرویز بھائی یاد رکھ لیجئے آپ جہاں نہیں ہو رہا وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہم تحفہ بھیج رہے ہیں آپ کو شکایت کی کیا ضرورت ہے بھائی. نہیں بہرحال ایک اور پیاری بات سلام کے تعلق سے سنا دیتا ہوں. فاتحہ بھی اس کے اندر سلام فاتحہ دونوں کو ملا کے لے لیتا ہوں. اور شریعت کی بات ہے کوئی منمانی بات نہیں ہے. سمجھ جائیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے اور زندگی بھر آپ فاتحہ سلام سے جڑے رہیں گے. ایک مول صاحب کیا کرے جمعہ میں غصے میں آ کے بول دیے فاتحہ نہیں دینا سلام نہیں پڑھنا اور تھوڑا چیخے میری اتنی آواز نہیں ہے تو اب بچے بولے میرے کو مول صاحب عجیب بول دیے پورا محلہ پریشان ہے 2000 آدمی تھے جمعہ میں چلا چلا کے بول دیے فاتحہ نہیں دینا سلام نہیں پڑھنا فاتحہ نہیں دینا سلام نہیں پڑھنا. میں بولا فاتحہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے سنت نہیں ہے نفل نہیں ہے بھائی نکو پڑھو جان دو. نہیں مول صاحب بے ادبی کر رہے ہیں نہیں پڑھنا بلکہ پیچھے پڑ گئے. تو بولا اچھی بات ہے چلو جا کے مول صاحب سے پوچھ ہی لیتے ہیں. تو مغرب کی نماز میں پہنچے ہم جمعہ میں انہوں بولے عصر کے بعد ہمارے ڈسکس ہوا مغرب کی نماز میں مول صاحب سے پوچھیں گے بھائی اگر نہیں پڑھنا تو کئی کو نہیں پڑھنا. نہیں پڑھے تو کیا دوزخ میں جاتے نہیں اللہ تعالیٰ مارتے نہیں عذاب ہوتا نہیں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو عذاب ہوتا کیا آپ پوچھیں گے مول صاحب پوچھیں گے بلکہ مسجد کو گئے تو اب امام صاحب نماز میں پڑھ رہے ہیں دیکھو آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا فاتحہ پڑھ رہے ہیں مول صاحب یہی 6 فاتحہ مول صاحب نماز میں پڑھے. میں ارے تعجب کرا مول صاحب جمعہ میں بولے نہیں پڑھنا پھر مغرب میں تا چلا چلا پڑھ رہے. پھر ہوا کیا پہلی رکعت میں مول صاحب کیا کرے قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں پڑھے پہلی رکعت میں پڑھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پہلی رکعت میں پڑھ لی. دوسری رکعت میں پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پوری نماز ختم ہوئی صاحب جھومتے جھومتے رہ گا میں مول صاحب کے پیچھے. اب کیا پکا سننی تو نہیں دکھ رہا کائی کو بولا کہ جمعہ میں بیچارہ. بہرحال نماز پوری ختم ہوئی بات میں مول صاحب کو پوچھا مول صاحب آپ بولے کہتے نا جی جمعہ میں فاتحہ نہیں دینا بول کے. جی ہاں میں بولا. پھر آپ کائی کو دیا جی مول صاحب بولے خدا کی قسم میں نہیں دیا. اجی مول صاحب آپ مسجد میں ٹھہر کے اب بھی سورہ فاتحہ پڑھے نہیں مصلی پہ پورے 600 آدمی گواہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ. جی ہاں میں پڑھا وہی فاتحہ ہے نا. بولے نماز میں پڑھنا جائز باہر پڑھنا ناجائز. اما نیا مسئلہ نکالے مول صاحب
समझे भाई आप? मैं इसको समझाता हूं अभी आपको। फिर मैं बोला मौल साहब आप बोले कहते ना सलाम नहीं पढ़ना बोल के? बोले जी हाँ। मैं बोला फिर मौल साहब मैं पहली रकत में सुना आप पढ़ रहे थे वसलामुन अलल मुरसलीन। जुम्मा के बाद तो भी या नबी सलाम अलैका एक रसूल पे सलाम बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं नमाज में खड़े होके सारे रसूलों पे सलाम। आप ही पढ़े ना मौल साहब सारे रसूलों पे सलाम। मौल साहब ईमानदारी से बोलो आप कायदे में बैठे जब दरूद पढ़े नहीं पढ़े? बोले जी हाँ पढ़ा। बोले मौल साहब अत्तहियात पढ़े नहीं पढ़े? बोले पिया पढ़ा। बोला क्या पढ़े जरा पढ़ो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मैं बोला मौल साहब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अरबी में है, जरा इसका उर्दू ट्रांसलेशन करो। उर्दू में बोलो क्या मतलब इसका? बोले या नबी सलाम अलैका। आई मैं बोला मौल साहब तुम नमाज में पढ़े तो जायज, हम बाहर पढ़े तो ना जायज। कुछ तो भी एक बोलो जी मौल साहब तुम तो भी गलत, नहीं तो वो तरीका तो भी गलत। बोले नहीं नमाज के बाहर जायज नहीं है। अम्मा मैं बोला 1400 साल में पहला ही मसला है मौल साहब का है। मैं अब मौल साहब बहुत अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर ले रहे हैं। अल्लाह ताला उनको फंसा दिया और उन्हें बचना चाह रहे हैं। मैं बोला मैं तो बचने नहीं देता हूं, दलील पे दलील दे रहा हूं, दलील पे दलील दे रहा हूं, दलील पे दलील दे रहा हूं। मौल साहब काटते जा रहे हैं काटते जा रहे हैं काटते जा रहे हैं। मैं बोला एक आखिरी फार्मूला है, अब यहां काट नहीं सकते मौल साहब। मौल साहब बोल रहे हैं नमाज में जायज है बाहर ना जायज। मैं बोला जो चीज नमाज में जायज है वो बाहर भी जायज। मेरी जिद थी जो चीज नमाज में जायज है बाहर नाजायज नहीं होती वो बाहर भी जायज है। मौल साहब बोले नहीं नमाज में जो जायज है वो बाहर जायज नहीं है। तो बोला मौल साहब वो मैं परसों घर को आया था जी, खटका मारा, अंदर से एक आवाज आई नहीं है बोल के। कौन है जी मौल साहब? हमारे अहलिया है। अरे आपके अहलिया है? मौल साहब परसों में बाहर आप जा रहे थे देखा पीछे कौन की बैठे थे बुरखा पहन कर। हमारी अहलिया है। अरे मैं बोला मौल साहब घर में भी अहलिया है बाहर भी अहलिया ही रहते। ये 5 करोड़ की है, हंस के सुन लो मगर जहन में रखो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जहन में रखो नौजवानों। मैं आज बुजुर्गों से नहीं नौजवानों से खिताब कर रहा हूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं इनकी करम नवाजी है, आप भी सुन लें, मगर मेरी खिताब असल ये नौजवान है। मैं पूछा मौल साहब उन लोग घर में भी अहलिया रहे तो बाहर भी अहलिया ही रहते? बोले जी हाँ। अच्छा नहीं मैं समझा बाहर निकले बदल जाते क्या है कि रिश्ता चेंज होता क्या समझा मैं। बोले नहीं घर में भी अहलिया है बाहर भी अहलिया। मौल साहब परसों बाजार में भी दिखे थे आप लोग दोनों? बोले जी हाँ वो भी अहलिया है। उन्होंने बाहर बाजार को गए तो भी उन्होंने जायज ही है। मौल साहब अगर आप खुदा ना खास्ता सऊदी से फंड आए लाने वहां गए यहाँ रहे तो दोनों शोहर बीवी रहते? जी हाँ। मैं बोला नहीं बदलते? तो बोले मौल साहब आपके अहलिया ही रहते हैं? बोले जी हाँ मेरी अहलिया ही रहते हैं। अच्छा मौल साहब फिर तुम्हारे अहलिया घर में भी अहलिया है बाहर भी अहलिया है बाजार में भी अहलिया है, तुम सऊदी गए तो भी ना अहलिया ही है, फिर इन्हें नमाज में फातिहा जायज बाहर ना जायज कहीं को हो गई मौल साहब? तो जब इन्हें नमाज में जायज है तो बाहर भी जायज, दुकान में भी जायज, कब्रिस्तान में भी जायज, दरगाह में भी जायज, हर जगह जायज है मेरे भाई।